इस वीडियो में हम कंजंक्शंस के मुतालिक पढ़ेंगे। ये 3 मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं। पहली किस्म का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दूसरी किस्म है कोरिलेटिव, जबकि तीसरी किस्म का नाम है सबऑर्डिनेटिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के मुतालिक। इन्हें याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर BOYFANS यानी बॉय फैंस के लफ्ज़ को, जो कि एक बेमानी सा लफ्ज़ है, याद कर लिया जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि B से बनता है बट, O से और, Y से येट, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर और S से सो। ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के मुतालिक एक अहम बात। Coordinating conjunctions join sentences that are of grammatically equal rank not only in function but also in form. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि coordinating conjunctions जुमले के दो ऐसे हिस्सों को आपस में मिलाती हैं या उनके दरमियान रब्त पैदा करती हैं जो कि ग्रामर की रूह से बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी अपने काम में भी और अपनी फॉर्म में भी। ये बात आगे आने वाली एग्जाम्पल्स के ज़रिए वाज़ेह हो जाएगी। तो अब हम इन दी गई एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि किस तरह से एक कंजंक्शन जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है जो कि ग्रामर की रूह से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में लिखे हैं स्ट्रक्चर्स जॉइंड, यानी हर किस्म की एग्जाम्पल में जुमले के जिन दो हिस्सों को मिलाया जा रहा है वो किस किस्म के हिस्से कहलाए जाते हैं। अगला कॉलम है कंजंक्शंस का, और यहाँ दी गई एग्जाम्पल में मौजूद कंजंक्शंस को अलग से लिखा गया है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल का कॉलम जिसमें वो मुकम्मल जुमला लिखा है जिसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल में दो सेंटेंसेस यानी दो छोटे जुमलों को लफ्ज़ एंड के कंजंक्शन की मदद से मिलाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जुमले में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो क्लॉजेस को या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड की मदद से मिलाया गया है। तो मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। जॉन हिट द बॉल एंड ही रैन टू फर्स्ट बेस। बेसबॉल के खेल में खिलाड़ियों के ठहरने की मुख्तलिफ जगहों को बेस कहा जाता है। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जॉन ने गेंद को हिट लगाई और वो भागकर पहले बेस तक पहुंच गया। तो इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुमले के ऐसे दो हिस्सों को मिलाता है जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे कि इस जुमले में दोनों हिस्से एक मुकम्मल क्लॉज हैं। अब देखते हैं अगली मिसाल। द बुक दैट यू एंजॉयड एंड दैट वॉन द अवार्ड हैज़ फाइनली अराइव्ड एट द स्टोर। यानी वो किताब कि जिससे तुम लुत्फ अंदोज हुए थे और जिसने अवार्ड जीता था, आखिरकार वो स्टोर तक पहुंच गई है या फिर आखिरकार वो स्टोर में दस्तयाब है। तो इस जुमले में एंड की कंजंक्शन जो है वो जुमले के ऐसे दो हिस्सों के दरमियान रब्त पैदा कर रही है जो कि दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेज के मुतालिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। ही एंजॉयड द मूवी because his favorite actor starred and because the special effects required computer technology। यानी वो फिल्म से लुत्फ अंदोज हुआ क्योंकि उसके पसंदीदा अदाकार उसमें अहम किरदार अदा कर रहे थे, और इसलिए भी क्योंकि उसमें ख़ास असरात को दिखाने के लिए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो इस जुमले में कंजंक्शन एंड दो एडवर्बियल क्लॉजेस के दरमियान रब्त पैदा कर रहा है।
اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل. جان hit the ball over the pitcher's head between the legs of the shortstop but into the waiting glove of the outfielder. یعنی جان نے بال کو اس طرح سے ہٹ لگائی کہ وہ گیند باز کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا گیند روکنے والے کھلاڑی کی ٹانگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک منتظر آؤٹ فیلڈر کے دستانوں میں پہنچ گیا. تو اس جملے میں کنجنکشن بٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ پریپوزیشنل فریزز کو آپس میں لنک کر رہا ہے. اگلی مثال میں امریکی صدور کے متعلق بات ہو رہی ہے. لنکن اینڈ جیفرسن رینک امانگ آر گریٹسٹ پریزیڈنٹس. اور لنکن اور جیفرسن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بہترین پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں. تو اس جملے میں کنجنکشن اینڈ دو سبجیکٹس کو آپس میں ملا رہا ہے. اب اگلی مثال. لوسی ویٹڈ فار 2 hours بٹ دین ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. تو اس جملے میں کنجنکشن بٹ دو وربس کو لنک کر رہا ہے یعنی ان میں ربط پیدا کر رہا ہے. اور اب آخری اگزامپل. نٹیلی وانٹس دی ایپل اور دی اورنج. یعنی نٹیلی کو سیب چاہیے یا مالٹے. معاف کیجیے گا, نٹیلی کو سیب چاہیے یا مالٹا. اور اس جملے میں کنجنکشن اور دو ڈائریکٹ آبجیکٹس کو آپس میں لنک کر رہا ہے یا ان کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے. اور اب ہم ان تمام ایگزامپلس کے ذریعے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہوتا ہے وہ جملے کے کسی بھی دو ایسے حصوں کو آپس میں ملاتا ہے جو کہ گرامر کی روح سے اپنے فنکشن اور فارم میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اب پڑھتے ہیں کوریلیٹیو کنجنکشنز کے متعلق. انہیں پاور ورڈز بھی کہا جاتا ہے. یہ زیادہ تر پیئرز میں استعمال ہوتے ہیں یعنی دو کی تعداد میں. جیسے کہ یہاں ایگزامپلز دی گئی ہیں آئیدر اور, اس کے بعد ہے نائدر نور, پھر ہے ناٹ بٹ, اور اسی طرح سے ناٹ اونلی بٹ یا پھر آلسو, اور پھر ہے بوتھ اینڈ. اس قسم کی کنجنکشنز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاورفل رائٹرز یوز دیز کنجنکشنز آل دا ٹائم. یعنی کہ مؤثر لکھاری اس قسم کی کنجنکشنز کا اکثر استعمال کرتے ہیں یعنی ایسے لکھنے والے کہ جن کی لکھی ہوئی تحریریں بہت مؤثر ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں either you follow the rule or you will fall into trouble. یعنی یا تو تم اس اصول کی پیروی کرو ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں neither you understand nor you listen, یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں neither you listen nor you understand. یعنی نہ تم سنتے ہو اور نہ ہی سمجھتے ہو. تو اس طرح سے یہ کوریلیٹیو کنجنکشنز جو ہیں یہ پیئرز کے فارم میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے کسی بھی تحریر کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. neither the king nor his minister had realized the mistake. یعنی نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی اس کے وزیر کو غلطی کا احساس ہوا. اب آگے پڑھتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. Make sure you follow the rule of parallel construction. یعنی کوریلیٹیو کنجنکشنز کا استعمال کرتے وقت ہمیں پیرالل کنسٹرکشن کے رول کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. جیسے کہ ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے متعلق پڑھتے وقت سیکھ چکے ہیں کہ یہ جملے کے دو ایسے حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں جو کہ گرامر کی روح سے اپنے فنکشن اور فارم میں ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے structures that are of grammatically equal rank both in function and form. تو یہ اصول coordinating conjunctions اور correlative conjunctions دونوں پر لاگو ہوتا ہے. اب پڑھتے ہیں conjunctions کی تیسری اور آخری قسم کے متعلق. یہ ہے subordinating conjunctions اور ان کے بارے میں خاص بات ہے کہ they start dependent clauses. یعنی یہ dependent clauses کے شروع میں آتی ہیں, اسی لیے انہیں subordinating یعنی مددگار conjunctions کہا جاتا ہے.
ان کی بہت سی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یہاں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں مل کر پڑھتے ہیں. after, although, as far as if, as long as though, because, before, how, if, in order that, provided that, since, so that, though, till, unless, until, what, whatever, when, whenever, where, wherever, اور while. اب آگے پڑھتے ہیں. each of these words introduces a subordinate clause جسے ڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. which can act as a subject, object, adjective اور adverb. اب یہاں ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. that he won the award surprised us. یعنی اس بات نے کہ اس نے ایوارڈ جیت لیا ہمیں حیرت زدہ کر دیا. تو یہ جملہ that کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے اور that کا لفظ جو ہے یہ آ رہا ہے ایک سبارڈینیٹ کلاز یا پھر ڈیپینڈنٹ کلاز کے شروع میں. اور یہ ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے؟ that he won the award. یعنی یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت یا مطلب نہیں ہوتا. اس جملے میں یہ ڈیپینڈنٹ کلاز جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ کا کام دے رہا ہے، یہاں اس کا فنکشن ہے سبجیکٹ کا. اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. she said that she would win. یعنی اس نے کہا کہ وہ جیتے گی. تو اس جملے میں بھی that کا لفظ ہے ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن جو کہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کے شروع میں آ رہا ہے اور اس جملے میں یہ ایک آبجیکٹ کا کام دے رہا ہے، یعنی وہ چیز جو کسی عمل کا مقصد ہوتی ہے یا پھر جس کی طرف کسی عمل کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس چیز پر عمل کو کیا جاتا ہے. اب اگلی اگزامپل. لیٹس میٹ آن دا اسٹریٹ ویئر شی لیوز. یعنی چلو اس اسٹریٹ پر ملتے ہیں جہاں وہ رہتی ہے. تو اس جملے میں ویئر شی لیوز ہے ڈیپینڈنٹ کلاز جو کہ ویئر کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے، جبکہ یہ کلاز اس جملے میں ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آخری اگزامپل. the rat reacts whenever the bell rings. یعنی چوہا رد عمل کا اظہار کرتا ہے جب بھی گھنٹی بجتی ہے. تو اس جملے میں whenever the bell rings یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز یا سبارڈینیٹ کلاز جو کہ اس جملے میں ایک ایڈورب کا کام دے رہا ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے whenever کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ. تو اب ہم کنجنکشنز کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں. نمبر 1. he ran blank he missed the train. یعنی وہ ریل گاڑی کو مس کرنے کے بعد بھاگا. he ran after he missed the train. نمبر 2. wait blank I return. یعنی انتظار کرو جب تک میں آتا ہوں. wait until I return. نمبر 3. work hard blank you should fail. یعنی محنت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے. work hard or you should fail. نمبر 4. I did not come blank you did not invite me. یعنی میں نہیں آیا کیونکہ آپ نے مجھے مدعو نہیں کیا تھا. I did not come as you did not invite me یا پھر I did not come because you did not invite me. Number 5. You will get prize blank you deserve it. یعنی تمہیں پرائز ملے گا جب بھی تم اس کے مستحق ہوگے یا پھر تمہیں پرائز ملے گا جب تم اس کے مستحق ہو جاؤ گے. اس جملے میں لفظ the کا اضافہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ ہو جائے گا you will get the prize whenever you deserve it یا پھر you will get the prize after you deserve it. اب آپ کنجنکشنز کے متعلق اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.